بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشہ چی ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔ الزاریات ذرون کیا ہے، الحاملات وقرن کیا ہے، الجاریات یسرن کیا ہے، المقسمات امرن کیا ہے۔ وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ ماں کی شکم سے پیدا ہوئے۔ پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا، وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو،
وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہے، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، تعمہ کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتی ہیں اور ہر پتی پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو، کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے، وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو، نقیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد و لبد کیا ہے، تم ورم کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور وہ نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے، یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں، آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہیں، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے، اور الزاریات ضرباً 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور الحاملات وقراً بادل ہیں، اور الجاریات یسراً سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امراً وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے،
اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے۔ جب ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پسینہ ایک شیشی میں بند کر کے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ چار جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کی شکم سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہے۔ اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے، جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ہیں۔ باقی رہا افضل دریا وہ سیہون، جیجون، تجلا، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا ہے کہ تامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر، قطمیر، فتیل، سبدلب، تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبدلب بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ الاشعار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظ اذا التقت الابطال واشتعلت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البرار والفقار سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے
جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتہ کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زباں کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا، آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔